بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ 313 تھے تو ڈرتا تھا زمانہ، ہم کروڑوں میں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ یہ سن 2 ہجری کی بات ہے کہ مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا اور ہر طرف کلمہ پڑھنے والے اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والوں کی تعداد دن بدن زیادہ ہو رہی تھی۔ یہ بات کفار مکہ کو ناگوار گزرتی تھی۔ انہوں نے باقاعدہ اس کام کو روکنے کے لیے ایک جنگ کا پلان کیا کہ ہم مدینے والے تاجدار سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ لڑیں، تو لہٰذا انہوں نے مسلمانوں سے حتمی جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس لیے وہ مال جمع کرنے کے لیے حضرت ابو سفیان کی سربراہی میں ایک تجارتی قافلہ شام بھیجا تاکہ قریش کے جو لوگ ہیں، جو مکے کے لوگ ہیں، وہ اس قافلے کے ساتھ جائیں اور وہاں سے مال اشرفیاں خزانہ اکٹھا کر کے آئیں تاکہ ہم مسلمانوں کے ساتھ صحیح طریقے سے مقابلہ کیا جائے۔ جیسے ہی یہ قافلہ مکہ سے روانہ ہوا، ابو سفیان جو کہ اس قافلے کا سردار تھا، وہ قریشوں کا بھی سردار تھا۔ اس قافلے میں 50,000 دینار تھے اور کافی ساز و سامان تھا، اور اس قافلے میں تقریباً سارے قریشوں کی مکے والوں کی دولت شامل تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قافلے کے بارے میں پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ، جو کم و بیش 150 تھے، مدینہ سے روانہ ہوئے ان کو روکنے کے لیے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشیرہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا، خبر ہوئی کہ قافلہ شام کی طرف روانہ ہو گیا ہے یا نکل چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر جنگ کیے واپس آ گئے۔ چند ماہ ہی گزرے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ وہ قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں تجارت کر کے واپس آ رہا ہے۔ تو اس قافلے کو روکنے کے لیے یا جنگ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اعلان فرمایا، اور جان نثار صحابہ کرام آپ اکٹھے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ عتبہ نامی کنویں کے قریب پہنچے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کوئی خطاب فرمایا، پھر معائنہ کیا، پھر تعداد معلوم کی۔ تعداد معلوم کرنے کے بعد پتہ چلا کہ آپ کے صحابہ جان نثار عاشقان مصطفیٰ کی جو تعداد ہے، جو ایمان والے ہیں، وہ 313 ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں 5 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، اور اس قافلے میں تقریباً جید تمام صحابہ کرام نے شرکت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بدر نہ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی زوجہ محترمہ، جو کہ نبی پاسم کی بیٹی ہیں، لخت جگر ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، تم مدینے میں رہو، تم اپنی بیوی کی خدمت بھی کرو اور آپ کو خدمت کا ثواب بھی ملے گا، اور آپ کو
जंग का सवाब भी मिलेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर रवाना हुए। उधर जब अबू सुफियान मक्के की तरफ जो आ रहा था काफिला लेकर, वो उसकी एक आदत थी कि जब वो हजाज की ज़मीन में कदम रखता या दाखिल होता तो वो अपने जासूस भेज कर मालूम करता कि कहीं कोई हमारे दुश्मन तो नहीं हैं। वो वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खौफ खाता था। जब उसने मालूम किया अपने जासूसों के ज़रिए तो आपको पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपको ये इल्म हुआ कि मदीने वाले मुसलमान सरकार कौलालम के साथ हमारे रास्ते में जंग करने के लिए या रोकने के लिए वो आ रहे हैं, तो अबू सुफियान ने एक पैगाम भेजा मक्के के कुरैशियों के पास। मक्के वालों को पैगाम दिया, बंदा भेजा कि जाओ मक्के वालों से कहो कि आओ हजूर पासम के जो ग़ुलाम हैं, जो मुसलमान हैं, वो आपका सामान लूटने के लिए और जंग करने के लिए मदीना से हमारी तरफ चल पड़े हैं। जैसे वो 2-3 दिन में बंदा मक्का पहुंचता है, मक्का शरीफ पहुंचते ही उसने एक जानवर के ऊपर बैठकर उसका कान काटा। उस वक़्त ये रिवाज था, जब किसी जानवर का कान काटा जाता या कोई ऐब दिया जाता तो समझ जाते कि खबर अच्छी नहीं है। जैसे ही उसने ऐलान किया कि लोगों, कुरैशियों, मक्के के सरदारों, जो आपका माल शाम से आ रहा था, जो अबू सुफियान आपका माल लेके आ रहा था, उसको रास्ते में रोकने के लिए मुसलमान इकट्ठे हैं, उठो और जागो और अपना माल बचाने के लिए आगे बढ़ो। तो लिहाजा उन्होंने ऐलान किया और कुरैशी सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपना सामान और साथियों को बचाने के लिए अपने माल भी पेश किया और ग़ुलाम भी पेश किए। सहेल बिन अमर ने ऐलान किया, लोगों, ये जो कुफार मक्का था, उठो, निकलो, अपना माल बचाओ और अपने भाइयों को बचाओ। और मक्के वालों को जोश दिलाया और जंग के लिए तैयार किया। अबू लहब जो था वो इसमें जाने से कतराया, डर खौफ भी था मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उन्होंने एक बंदे को 4000 दिनार इसके एवज दे कर के तो मेरी जगह जाकर जंग लड़ोगे, उनको उन्होंने भेजा। और ये काफिला 1000 से ज़्यादा मजमा है, घोड़े हैं, ऊँट हैं, खाने पीने के सामान हैं, वो वहाँ से चल पड़े। जब वो वहाँ से चल पड़े तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इधर का जो काफिला था, ये जब मदीना से रवाना हुआ, ज़ाफ़रान की वादी में जब दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा करम से मशवरा किया और सबकी राय ली। पहले आपने खिताब किया, अबू बकर ने किया, उमर ने किया, सहाबा करम ने किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सारियों के साथ मुतवज्जा हुए कि जब तक आप बयान फरमा रहे थे तो इन सारी जो सहाबा थे वो खामोशी से बैठे हुए थे। ये ज़ाफ़रान की वादी का ये वाक़या है, वहाँ पे ये मशवरा हो रहा है। तो जब इन सारियों ने जब आप की बात सुनी तो फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जितने मर्जी पावरफुल हैं, वो जितनी मर्जी ताकतवर हैं, हम इंसारी हैं, हम मूसा की कौम नहीं हैं, हम बनी इसराइल वाले नहीं हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम जाओ जंग लड़ो, आप जानो, आपका काम जाने, हम तो बैठे हुए हैं भाई, जब तुम जंग जीत के आ जाओगे फिर हम आपके साथ हैं। ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा से कहा था। इंसारियों ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कदम बढ़ाएं, हम जाने कुर्बान करेंगे, ना पीछे हटेंगे ना घबराएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ज़ाफ़रान की वादी से उठे, फरमाया उठो और कूच करो, इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी। ये काफ़िला मुसलमानों का मुक़द्दस काफ़िला ज़ाफ़रान की वादी से निकलकर बदर के मकाम पर पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को पता करने के लिए भेजा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला जब वहाँ पे पहुँचे तो आपको दो माशकी मिले जो कुफ़ार के साथी थे। वो कुफ़ारों के साथी थे, कुफ़ार मक्का के, और वो पानी ढूंढने के लिए वो बदर नामी कुएं के पास आए। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम को जब वो दो माशकी मिले, आपको ये अंदाज़ा हो गया कि वो जो है ना ये काफ़िले वाले हैं। और उनको जो अबू सुफियान के जो दो माशकी थे, जब उनको पता चला कि ये मुसलमान हमारे करीब आ गए हैं तो उन्होंने क्या, जब माशकियों ने और अबू सुफियान को जाके कहा कि मुसलमान हमला होने वाले हैं, तो हज़रत अबू सुफियान उसने अपना रास्ता बदल लिया और अपनी जान को बचाकर मक्का की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही उसने अपना रास्ता चेंज किया तो उसने पैगाम भिजवाया अबू जहल के नाम और जो सीनियर सरदार थे उनके नाम कि हम जान बचाकर वापस आ गए हैं, लिहाजा तुम भी वापस आओ। तो अबू जहल जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, उसने वापस जाने से इनकार कर दिया और कहा कि हम तो अब आगे बढ़ेंगे। लिहाजा जिस काफ़िले को रोकने के लिए मुसलमानों का मुक़द्दस काफ़िला मदीना से चला था, वो काफ़िला जान बचाकर मक्का रवाना हो गया। जो लोग अबू सुफियान के काफ़िले को बचाने आ रहे थे, उनका सामना इन मुसलमानों के साथ हो गया। और ऐसा इत्तेफाक हुआ कि वो बदर के कुएं के उस तरफ उन्होंने पड़ाव डाला और मदीने के ताजदार मोहम्मद अरबी के ग़ुलामों ने इस तरफ डेरा लगाया। जिस तरफ उन्होंने डेरा लगाया वहाँ पे खुश्क मट्टी थी, और जो जहाँ मुसलमानों ने डेरा लगाया यहाँ पे सारी रेत थी। और कुएं के पास पहुँचे, दरमियान में कुआं था, और वहाँ पे एक सहाबी ने मशवरा ये दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुएं के पास जाते हैं, वहाँ पे हम हौज़ बना लेंगे, पानी इकट्ठा कर लेंगे, ताकि हमें जितना भी टाइम यहाँ पे रुकेंगे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी का मशवरा माना और खुश हुए। आप आगे पहुँचे। इत्तेफाक से उसी दौरान बारिश होती है। बारिश क्या होती है, जो इनकी रेत वाली जगह थी ये जम गई, उधर जो कुफार की पक्की जगह थी वो कीचड़ बन गया। ये जो बारिश थी मुसलमानों के लिए बैसे रहमत बन गई और काफिरों के लिए बैसे अजाब बन गई। अब ये काफिला वहाँ पे पहुँच चुका है और सहाबा कराम ने खैमे गाड़ दिए हैं, वहाँ पे रुकने के लिए जो तैयारियाँ की हैं कर ली हैं। और कुछ सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके लिए एक अरीश बनवा देते हैं। अरीश आज भी जो लोग बदर के मकाम पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, मक्के जाते हैं, मदीने जाते हैं, वो बदर के मकाम पे तकरीबन लाजमी जाते हैं ज़ियारत के लिए। तो वहाँ पे आज भी अरीश नामी वो हुजरा, वो मुसल्ला, वो मस्जिद वहाँ पे है। वो अरीश ऊंची जगह पे बनाई गई थी ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जंग का मुआयना कर सकें। तो आपके लिए ये बनाई गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंग से पहले आपने निशानदेही फरमाई कि ये फ़लाँ बंदा फ़लाना काफिर यहाँ पे कत्ल होगा, यहाँ पे मरेगा, फ़लाना यहाँ पे मरेगा, फ़लाना वहाँ पे मरेगा। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको जिसका कहा था, और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जैसे ही सरकार कुल आलम ने फरमाया था, और वो काफिर, वो इस्लाम दुश्मन वहीं पे फौत हुआ। और वैसे ही हुआ
جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ سے التجا کی، اے اللہ آج یہ مٹھی بھر صحابہ ہیں، یہ 313 ہیں، اور جو ہمارے پاس سامان ہے، جو ہمارے پاس وسائل ہیں، اللہ ہم گھر سے نکل آئے ہیں، جو بھی ہمارے پاس تھا ہم لے کے آ گئے ہیں، ہم تیرے اسلام کے لیے مدینہ چھوڑ آئے ہیں، ہم تیرے اسلام کے لیے دشمن سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، تو اگر آج ان کو کچھ ہو گیا تو اسلام لینے والا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خوشخبری سنائی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگ کے اٹھے تو یہی کہا، یا اللہ اس امت کے فرعون کو، اس امت کے فرعون سے ہماری حفاظت فرما، یعنی کہ وہ ابو جہل کا نام لیا۔ برادران مکرم، اب عمر بن وہاب یہ ایک ایسا صحابی ہے جو کافر تھا، یہ وہاں پہ آئے اور انہوں نے آ کے کافروں کا مسلمانوں کا جائزہ لیا۔ عمر بن وہاب یہ ایک کافر صحابی تھا، یہ آیا گھوڑے پہ، اس نے مسلمانوں کے قافلے کا معائنہ کیا، دیکھا کتنے لوگ ہیں، کتنا مال ہے، یہ کیا کریں گے، لہٰذا عمر بن وہاب وہ وہاں پہ واپس جا کر کہتا ہے کہ وہ تو دیکھنے میں تھوڑے لوگ ہیں لیکن ان کے حوصلے اتنے بلند ہیں، ان کے جوش میں ہیں، وہ کوئی بندہ ایسے واپس نہیں جائے گا، نہ ڈرے گا، وہ بلکہ ہمیں زیادہ ماریں گے، خود ان کے شہید ہوں گے۔ اور اسی دوران کچھ لوگوں نے مشورہ دیا ابو جہل کو کہ ابھی بھی وقت ہے، ہم واپس چلتے ہیں، ہم یہ جنگ نہ لڑیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو ابو جہل کو جب پتہ لگا تو آپ نے ان کو بزدل کہا اور ان کی بات نہ مانی اور ڈرنے اور لڑنے کا مقابلہ کیا۔ اسود ایک قریش تھا جو بڑا شرارتی تھا، بڑا اسلام دشمن تھا، بڑا ہی خر دماغ اور گندے ذہن کا بندہ تھا۔ اس نے گھوڑے پر سوار ہو کے کہتا ہے، اللہ گواہ ہے آج میں جاؤں گا، مسلمانوں کے حوض سے پانی پیوں گا، ان کے حوض سے پانی گراؤں گا، پانی ضائع کروں گا۔ وہ وہاں سے یہ آواز دیتا ہوا، شور مچاتا ہوا جب آگے بڑھا تو آگے شمع رسالت کے پروانے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر مدینہ جن کو لقب ملا، آپ آگے بڑھے، پہلے ہی فرصت میں وار کیا، اس کی پنڈلی اس کی ٹانگ سے علیحدہ کر لی، وہ گر گیا، خون بہنے لگا، لیکن وہ اپنا مشن پورا کرنے کے لیے مسلمانوں کے حوض کی طرف بڑھا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری ٹانگ پہ وار کیا اور اس کی دوسری ٹانگ بھی کاٹ دی اور اس کو وہیں پہ قتل کر دیا۔ اب یہ بندہ وہیں پہ مارا گیا۔ حکیم بن حزام بھی پانی پینے کے لیے آئے، مگر وہ مقابلہ وہ سوچ سمجھ کر، لیکن انہوں نے پانی نہ پیا۔ حکیم بن حزام جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، حکیم بن حزام جو بغیر پانی پیے واپس چلا گیا اور وہ بعد میں مسلمان ہوا اور ایک اچھا مسلمان ثابت ہوا، اور جنگ احد میں بھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑی۔ اب جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے، جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا اور 3 کفار آئے، اور 3 کفار عتبہ، شیبہ اور ولید۔ عتبہ، شیبہ اور ولید یہ وہ کفار ہیں، یہ وہ ہندا کے بھائی اور ایک بھتیجا ہے جس کی وجہ سے احد کے میدان میں غصہ تھا ہندا کو جو اتارا۔ اب جب 3 کفار آئے، عتبہ، شیبہ اور ولید، ان کے مقابلے میں معاذ اور رعوف جو افرا ایک صحابی تھے، ان کے 3 بیٹے تھے اور 3 بھائی تھے، ان کے مقابلے میں آگے بڑھے، لڑائی کرنا چاہا
تو عتبہ شیبہ ولید نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصاری ہیں۔ ان کا نا وینا انصاری ہمارے لیول کے لوگ نہیں ہیں، انصاری ہمارے لیول کے لوگ نہیں ہیں، آپ قریش بھیجو، کوئی مہاجرین بھیجو، کوئی مہاجر بھیجو جو ہمارے لیول کے لوگ ہوں۔ جب وہ واپس آئے انصاری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی امیر حمزہ اٹھو، علی اٹھو، ابو عبیدہ بن حارث تم بھی اٹھو۔ ابو عبیدہ بن حارث یہ ذرا بوڑھے اور کافی عمر کے صحابی تھے، یہ گئے، جیسے ہی وہاں پہ پہنچے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے جاتے ہوئے شیبہ کا کام تمام کیا، اس کو جہنم میں پہنچایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کا کام تمام کیا، اور جو ابو عبیدہ اور ولید کے دوران ہی ابھی جنگ ہو رہی تھی، یا علی نے ولید کا کام کیا، عبیدہ اور عتبہ کے درمیان جنگ ہو رہی تھی، اتنے میں امیر حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فارغ ہو کر عبیدہ کے پاس پہنچے، اور ان کو جناب جا کے عتبہ کو بھی وہیں پہ جہنم رسید کیا۔ حضرت عمر کے غلام تھے جو انصاری تھے، بدر کے میدان میں پہلے شہید ہوئے اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ شہید ہوئے۔ حضرت معبد ہم زلف ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت سودا جو ہمارے نبی پاک کی زوجہ محترمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے وہ بہنوئی ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو کس بات پہ ہنسی آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بغیر تلوار کے، بغیر جنگی لباس پہن کے جنگ لڑے اور اللہ کو پیارا ہو جائے اور شہید ہو جائے۔ تو لہٰذا حضرت معبد جو حضور پاک کے ہم زلف تھے، اس نے سنتے ہی جنگی لباس اتارا اور ایسے شیروں کی طرح، شہیدوں کی طرح دوڑے اور لڑے اور شہید ہو گئے۔ پھر یہ مقابلہ جاری رہا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ قرآن پاک میں یہی کہتا ہے اے ایمان والو، اگر تمہارے نزدیک ماں باپ، بہن بھائی کفر کو پسند کریں تو ان سے تمہارا اعلان جنگ ہے، تم ان سے جنگ لڑو۔ برادران مکرم، یہ وہ وحد اسلام کی جنگ ہے جس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کو قتل کیا، حضرت عبیدہ بن جراح نے اپنے والد کو قتل کیا، پتہ تھا والد ہے، پہلے والد نے وار کیا، ان کا وار خالی گیا، پھر آپ نے خود وار کیا، اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اور یہ اسلام کی وہ لڑائی ہے جس میں آمنے سامنے رشتہ دار ہیں اور رشتہ داریاں نہیں دیکھی جا رہی، یہاں پہ اسلام دیکھا جا رہا ہے۔ جو اسلام کا حامی ہے وہ ہمارا حامی ہے، جو اسلام کا حامی نہیں ہے وہ ہمارا حامی بھی نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، امیر بن خلف، یہ ایک کفار تھا، کافر تھا مکے کا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قید کر لیا، اس کو پکڑ لیا اور اس کا مال بھی اپنے قبض کر لیا۔ یہ وہ بندہ ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ظلم کرتا تھا۔ جب امیر بن خلف کو حضرت عبد الرحمن بن عوف قید کر کے لے کے آ رہے ہیں تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو امیر بن حلف ہے، تو فرمایا اگر امیر بن حلف زندہ رہا تو بلال مر جائے گا، پھر بلال کے پاس ظلم کرے گا، بلال کو تنگ کرے گا، بلال کو مارے گا۔ لہذا ایک ساتھی نے بلال کو تلوار دی، بلال خود بھاگا دوڑا اور امیر بن حلف کو وہاں پہ جا کے جہنم میں پہنچایا، اور وہ پھر مطمئن ہو گیا۔ جنگ تیزی سے جاری رہی، تیزی سے جنگ جاری تھی۔ مسلمان کچھ شہید ہوئے، کچھ زخمی ہوئے، کافر کافی مارے گئے۔ ایک کم سن بچہ معاذ جو انصاری صحابی تھا، وہ ابو جہل کی طرف لپکا اور ابو جہل کو مارنے کے لیے اس نے تلوار چلائی، جس سے ابو جہل کا
ٹانگ کٹ گئی، پھر بازو کٹ گیا، پھر اس نے ان کو مارا، لیکن کسی کافر کی تلوار سے اس ننھے منھے صحابی کا بھی ایک بازو زخمی ہو گیا۔ جب وہ بازو زخمی ہوا، وہ لٹک رہا تھا، آپ لٹکتے بازو کے ساتھ جنگ لڑتے رہے، نہ گھبرائے، نہ پچھتائے، نہ پیچھے ہٹے۔ لہٰذا وہ جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ ابو جہل ایک معصوم، ایک چھوٹے صحابی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ یہ تھا اسلام، یہ تھا مسلمانوں کا ایمان اور جذبہ۔ 17 رمضان المبارک تھا، کھجوروں کے ساتھ روزہ رکھ کر، پیٹ پہ پتھر باندھ کر یہ جنگ لڑی گئی۔ یہ جنگ اسلام کی پہلی جنگ ہے جس میں حق و باطل کا صحیح مارکا ہوا۔ اس جنگ میں اکرمہ بنت ابو جہل بھی شامل تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ اس جنگ میں خالد بن ولید بھی تھے، وہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے اور بہت اچھے سپہ سالار اور اسلام کے شہدائی مشہور ہوئے۔ یہ جنگ جو تھی، یہ اسلام کی کلمے کے نام کلمہ پڑھنے والے کی جنگ تھی۔ اگر وہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آج کفار ان کے دشمن بنے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مٹی یا کنکریاں اپنی مٹھی میں ڈالیں اور ایسے کافروں تک پھینک دیں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ، جس کا مفہوم ہے کہ محبوب وہ جو کنکریاں پھینکی تھیں وہ آپ نے نہیں پھینکی، میرے محبوب وہ کنکریاں ہم نے پھینکی۔ جیسے کنکریاں پھینکیں اور ان کے اوسان جاتے رہے، ان کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ ہزاروں کا مجمع وہ چاند صحابہ سے ہار گیا۔ مدینے کے چاہنے والے، مدینے کے جان نثار کے صحابہ کرام، ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح کامیابی سے ہمکنار کیا۔ مسلمانوں کی کامیابی کے بعد کفار مکہ کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان کے جسموں کو اٹھایا گیا۔ جنگ کا خاتمہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی لاش کو دیکھا، اکٹھا کیا، سارے کفار کو آپ نے ایک کنویں میں ڈال کر، آج بھی وہ کنواں موجود ہے جس میں سارے کفار مکہ کو جو جہنم میں پہنچے تھے ان کو اس کنویں میں ڈالا گیا۔ ناظرین، اسلام کی سب سے بڑی جنگ تھی، 313 صحابہ تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تبارک، آج 17 رمضان المبارک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان عظیم سپہ سالار، عظیم قائد کے جو آپ سب کے جو غلام ہیں، ان کے صدقے جنہوں نے بھوکے رہ کے، خالی پیٹ کے ساتھ، روزے کے ساتھ جنگ بدر لڑی، اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہمیں بھی ایمان عطا فرمائے اور مسلمانوں کو سربلندی عطا فرمائے۔ یہ جنگ سے ایک ہمیں سبق ملتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی کوئی مجبوری تھی، ہم نے ان سے ہاتھ ملا لیا، آج وہ ہم کافروں سے مل بیٹھتے ہیں، یہود و نصارہ سے مل بیٹھتے ہیں، یہ مجبوری ہے، کوئی حالات ہیں۔ اگر جنگ بدر کا معائنہ کیا جائے، غور سے اس کو پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ اگر مسلمان کا دوست ہے، کوئی کافر مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنے صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔